دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے خلاف پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، جو کہ کل اپنے انجام کو تقریباً پہنچ گئی۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ نے موجودہ حکومت کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو پارٹی صدارت کے عہدے سے بھی نااہل قرار دے دیا۔ اس تمام کا کریڈٹ تقریباً علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ وہ موجودہ حکمرانوں کو پاکستان پر بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں منہاج ایشین کونسل کے امیر محمد جمیل چودھری صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں منہاج ایشین کونسل کے ممبر شہزاد علی بٹی صاحب جو کہ پاکستان بزنس ایسوسی ایشن انشن زون کے ہیڈ بھی ہیں۔ ہم اپنے دونوں مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جمیل چودھری صاحب، شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم جمیل چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ منہاج ایشین کونسل جو ہے، اس کا اپنے ناظرین کو تھوڑا تعارف کرائیے اور ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ یہ منہاج ایشین کونسل کا آخر مقصد کیا ہے اور اس سے غرض و مقاصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں منہاج ایشین کونسل کی جانب سے، منہاج القرآن انٹرنیشنل کی جانب سے میں آن نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آن نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ میں محسن شاہ صاحب بیورو چیف جو ساؤتھ کوریا سے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی وساطت سے آج ہم یہاں آن نیوز چینل کے آفس میں آئے اور آن نیوز چینل نے ہمیں موقع فراہم کیا۔ منہاج القرآن ایشین کونسل کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے 81 میں تحریک منہاج القرآن کا آغاز کیا، اور بہت شارٹ ٹائم کے اندر یہ تحریک دنیا کے کونے کونے میں یہ مشن پھیل گیا، پہنچ گیا، اور منہاج القرآن کا ایک ہیڈ آفس ہے جو کہ لاہور کے اندر موجود ہے۔ وہاں سے پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو اس سسٹم کو چلایا جا رہا تھا، اور جس طرح یہ مشن جتنی تیزی کے ساتھ پھیلا اور ضرورت محسوس ہوئی کہ اب جو ہے وہ پاکستان سے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا اور سارے معاملات کو دیکھنا بہت مشکل ہو چکا تھا، تو پھر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے سب سے پہلے یورپ کے اندر ایک یورپین کونسل بنائی کہ جو یورپ کے جتنے ممالک ہیں جن کے اندر منہاج القرآن کا ایک بہت بڑا وسیع نیٹ ورک ہے، وہ منہاج یورپین کونسل وہ یورپ کے تمام معاملات کو دیکھتی ہے اور آئندہ کے لیے پلاننگ کرتی ہے۔ جی، اس کے بعد ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اور ڈاکٹر حسن اور ڈاکٹر حسین محی الدین قادری جو کہ آپ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو ایشین کنٹریز ہیں، ساؤتھ ایشین کنٹریز، وہاں پر بھی ایک بالائی تنظیم بنائی جائے کہ جو ان ممالک کو قریب سے ان کے معاملات کو دیکھیں اور مستقبل کی پلاننگ کرے کہ کس طرح بہتر سے بہتر کام کیا جا سکتا ہے۔ تو آج سے 5 سال قبل ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب ساؤتھ کوریا تشریف لائے، اور اس سے قبل وہ ہانگ کانگ کا وزٹ کر چکے تھے، اس سے قبل وہ ملیشیا کا وزٹ کر چکے تھے اور جاپان کا وزٹ کر چکے تھے۔ تو وہاں سے وزٹ کرنے کے بعد جب آپ ساؤتھ کوریا تشریف لائے تو ساؤتھ کوریا میں منہاج القرآن کے سینئرز کی ایک میٹنگ ہوئی، اور وہاں پر آپ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ یہ چونکہ کوریا، جاپان، ہانگ کانگ یہ پاکستان سے کافی دور ہیں، اور یہاں ان تمام ممالک کے اندر ہماری تنظیمات موجود ہیں اور ہمارے اسلامک سینٹرز موجود ہیں، اور بہت بڑا ایک وسیع نیٹ ورک ہے اس خطے کے اندر۔ تو آپ نے 10 ممالک پر مشتمل ایک ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اوپر ایک منہاج ایشین کونسل تشکیل دی۔ اب منہاج ایشین کونسل کے جو ممبرز ہیں وہ ساؤتھ کوریا سے، میں ساؤتھ کوریا سے بلانگ کرتا ہوں، اور محترم شہزاد بٹی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ یہ میں ایز اے امیر منہاج ایشین کونسل
اور شہزاد بٹی صاحب ایز اے ممبر ساؤتھ منہاج ایشین کونسل. اور اس کے ساتھ ہمارے جاپان سے ہمارے ایک ساتھی ہیں محترم علی عمران صاحب، وہ ہماری ایشین کونسل منہاج ایشین کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی. پھر جاپان سے محمد شکیل ثانی صاحب، ان کو منہاج القرآن علماء کونسل کے نگران کی ذمہ داری ان کو دی گئی. پھر اس کے ساتھ ہانگ کانگ میں ہمارے بہت بڑا نیٹ ورک ہے. ہانگ کانگ کے اندر ہمارے 4 اسلامک سینٹر ہیں، تو 2 ممبر ہانگ کانگ سے لیے گئے. محترم امجد نیاز صاحب ایز اے جنرل سیکرٹری لیے گئے، اور اس کے ساتھ فیصل نجیب صاحب ایز اے ممبر ہانگ کانگ سے لیے گئے. پھر ملیشیا کے اندر ہمارے رفقا کی ممبران کی بہت بڑی تعداد ہے، بڑی کثیر تعداد میں لوگ منہاج القرآن کو پسند کرتے ہیں، اور بڑے بڑے عظیم الشان پروگرامز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں. تو ملیشیا سے محترم محمد سلیم قادری صاحب کو نائب صدر لیا گیا، اور محترم عمر صاحب کو ایز اے ممبر ذمہ داری دی گئی. پھر اس کے ساتھ ہمارے چائنا میں محترم حفیظ صاحب ہیں، انجینئر محمد حفیظ، چائنا سے بلانگ کرتے ہیں. پھر ان کو ایشین کونسل میں ایز اے کوآرڈینیٹر لیا گیا. اور پھر اس کے ساتھ انڈونیشیا میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی ذات کے ساتھ اور آپ کے مشن کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ آپ کے چاہنے والے وہاں پر بھی موجود ہیں. تو انڈونیشیا سے محترم خالد صاحب کو ذمہ داری دی گئی اور ان کو ایز اے ممبر چنا گیا. تو اس طرح ہمارا پھر تائیوان ہے. تائیوان کے اندر بھی منہاج القرآن کے رفقا، اراکین، وابستگان، مخلصین، اہل محبت کی ایک بہت بڑی تعداد تائیوان کے اندر بھی موجود ہے. اور تائیوان سے ناصر چودھری صاحب کو لیا گیا ایز اے ممبر وہ منہاج ایشین کونسل. تو اس طرح یہ جو ہمارا تھائی لینڈ ہے، اور تھائی لینڈ سے ابھی تک ہمارا کوئی ممبر نہیں ہے، اور تھائی لینڈ کے اندر بھی ہماری تنظیم موجود ہے. انڈونیشیا کے اندر بھی ہماری تنظیم موجود ہے. ملیشیا کے اندر بھی ہماری تنظیم موجود ہے. اس کے بعد ہانگ کانگ کے اندر ہماری تنظیم موجود ہے. جاپان کے اندر موجود ہے. کوریا کے اندر موجود ہے. تو الحمدللہ یہ جو 10 ممالک کا زون ہے، اس کے اوپر منہاج ایشین کونسل تشکیل دی گئی، اور الحمدللہ بڑے احسن انداز سے منہاج ایشین کونسل وہاں پر خدمات سر انجام دے رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے یہ تو منہاج ایشین کونسل کا تعارف کرایا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی ساتھ پوچھنا چاہوں گا، اس کا آخر مقصد کیا تھا بنانے کا؟ اب یہ بھی آپ نے ہمارے ناظرین کو بتا دینا کہ اس کا مقصد کیا تھا منہاج ایشین کونسل کو بنانے کا. جی منہاج ایشین کونسل بیسیکلی تو چونکہ منہاج القرآن ایک بہت بڑی انٹرنیشنل عالمگیر تحریک ہے، اور اگر صرف ساؤتھ کوریا کو دیکھا جائے تو ساؤتھ کوریا کے اندر ہمارے 7 اسلامک سینٹر اس وقت ساؤتھ کوریا میں کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ممبران کی تعداد کثیر تعداد، سینکڑوں میں ہمارے ممبران وہاں پر موجود ہیں ساؤتھ کوریا کے اندر. اسی طرح ہمارے ہانگ کانگ کے اندر 4 اسلامک سینٹر کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے منہاج القرآن کے ممبرز موجود ہیں. اسی طرح جاپان کے اندر ہمارے 2 اسلامک سینٹر کام کر رہے ہیں، ایک ٹوکیو کے اندر اور ایک ناگویا سٹی کے اندر. اور اسی طرح جاپان کے اندر ہماری ایک ملکی تنظیم ہے، اور اس کے نیچے کئی ہماری ذیلی تنظیمات ہیں. تو جاپان کے اندر بھی ایک ہمارے بہت بڑا وسیع نیٹ ورک موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ملیشیا کے اندر ہماری صوبائی تنظیمیں، ملیشیا کے اندر بھی ملکی تنظیم ہے، پھر اس کے نیچے صوبائی پھر سٹیز تنظیمات موجود ہیں. تو پھر اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تائیوان کے اندر ہماری تنظیم موجود ہے، پھر تھائی لینڈ کے اندر تنظیم موجود ہے. تو منہاج القرآن بیسیکلی ہماری جو تنظیمات اور ہمارے لوگ جو کام کر رہے ہیں، یہ وہاں پر جو لوگوں کو مسائل آتے ہیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مسائل ہیں، کوئی دیگر آرگنائزیشن کی طرف سے کوئی مسائل ہیں، دیگر مذاہب کی طرف سے کوئی مسائل ہیں، تو ہمارے لوگ کس طرح وہاں پر بہتر انداز سے کام کر سکتے ہیں. تو منہاج ایشین کونسل بیسیکلی اپنے لوگوں کو بہتر انداز سے گائیڈ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور ان ممالک میں کس طرح کام کیا جا سکتا ہے، وقت اور حالات کے تقاضے کیا ہیں، تاکہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق آج کے دور میں ہم کس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں.
تو بیسیکلی اس کا کام جو ہے وہ وہاں کے جو گورنمنٹ کے لوکل قوانین ہیں اپنے لوگوں کو اس کا پابند بنانا ہے کہ وہاں کے قوانین کا احترام کیا جائے، وہاں کے قوانین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے منہاج القرآن جو ہے وہ اپنی خدمات احسن انداز سے سر انجام دے۔ جی جی اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد علی بھٹی صاحب بھی، جو کہ منہاج ایشین کونسل کے ممبر ہے۔ ہم شہزاد علی بھٹی صاحب سے بھی جاننا چاہیں گے کہ شہزاد علی بھٹی صاحب، آپ نے کب منہاج ایشین کونسل کو جوائن کیا اور میر چوہی صاحب کو آپ نے ایز اے امیر کیسے پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج دوسری دفعہ بلا کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا، تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، اسپیشلی محسن شاہ صاحب کی جن کی وساطت سے میں یہاں پہلے بھی آیا اور آج بھی آیا، اور میرا مقصد تھا کہ جو جمیل صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ آئیں۔ جیسا محسن شاہ صاحب نے کہا کہ آپ پاکستان میں ہیں، جو جمیل صاحب بھی پاکستان میں ہیں، تو آپ دوبارہ جائیں اور اپنے جا کے خیالات کا اظہار کریں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، تو میں ایکسائٹڈ تھا کہ جمیل صاحب بھی میرے ساتھ آئیں۔ تو ماشاءاللہ آج یہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج بھی آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن مشن کی خاطر، اسلام کے فروغ کی خاطر ہمیشہ ہم ہمتن یعنی کہ دعا گو بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جتنی کنٹریبیوشن ہے وہ بھی ہم شامل کرتے رہتے ہیں جتنا ہم کر سکیں۔ میں تو بہت آپ سمجھے نیو کمر ہوں، نیا ہوں اس میں، تو میں اس چیز کا اسپیشلی آن نیوز چینل کے تھرو یعنی کہ بتانا چاہتا ہوں، میں بہت عرصے سے منہاج ایشین کونسل سے یا منہاج القرآن سے بہت عرصے سے وابستہ تھا، یعنی میری وابستگی بہت پرانی تھی، لیکن چوہی صاحب نے آج تقریباً 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب جب کوریا میں آئے تو مجھے انہوں نے بلایا، اپنا چوہی جمیل صاحب نے، کہ آپ آئیے، کوئی پروگرام ہے تو اس میں آپ کی شرکت لازمی ہے۔ تو میں ان کو کبھی بھی نہ نہیں کیا، تو ویسے بھی بڑے محسن تھے میرے، تو حالانکہ میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں کہ میں بس سمجھے کہ اسٹیشن میں گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت بڑا انعام ہوا میرے اوپر۔ میں اس دن گیا تو اپنے ان کے دستے شفقت سے ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے مجھے خود سول کا یا انجن کا مجھے یاد نہیں ہے صدر مقرر کیا، اور بڑے ہی تھوڑی عرصے بعد مجھے انہوں نے پروموٹ کر کے ٹیم پوری نے دیکھا کہ میں الحمدللہ والنٹرلی تنظیم کے ساتھ بڑا مخلص ہوں، یا میرے جذبات کیا ہیں انہوں نے آبزرو کیے، انہوں نے مجھے اپنا ایز اے منہاج ایشین کونسل میں مجھے ایز اے ممبر چن لیا۔ تو اس وقت میں نے کہا کہ میرا نہ اتنا ایکسپیرینس ہے اور نہ میں اتنا زیادہ مذہبی ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں اگر کوئی اچھا کام کر سکوں تو میں ضرور کروں۔ تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ سمجھیں کہ کوریا میں ہم 3-4 ممبر تھے، جن میں سے ایک انہوں نے چنا تھا ان کے منہاج ایشین کونسل کے منہاج ایشین کونسل میں ایز اے ممبر کے طور پہ۔ تو میں نے جمیل صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میرا چونکہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور نہ مجھے اتنا کوئی ہون ہوا ہے، تو آپ اس طرح کریں گے جو دوسرے ممبرز ہیں نا ان کو فوکس کر کے تو ان میں سے کسی کو لے لیں۔ جہاں تک میری کنٹریبیوشن ہے، آپ مجھے جہاں بھی بلائیں، جب بھی بلائیں، جس سینس سے بھی بلائیں، تو میں حاضر خدمت ہوں۔ تو دوسرے صاحبان سے پوچھا گیا، اسپیشلی میں نام لوں گا منور قادری صاحب کا، اور 1-2 ساتھی اور بھی تھے، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ ان کا نام ہے اور آپ کا نام ہے۔ خدا شاید جانتا ہے کہ اپنا جو صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں نے کہا کہ منور قادری صاحب کو آپ بنا دیں۔ تو جب منور قادری صاحب سے پوچھا گیا تو منور قادری صاحب کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ آپ بٹ صاحب کو بنا دیں، ہمارے مقصد یہ ہے کہ مشن کی خدمت کی جائے جیسے بھی ہو، تو جو اچھا ڈلیور کرتا ہے اس کو آگے آنا چاہیے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ اپنا منور قادری صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں بٹ صاحب کو لے لیں۔ پھر میں نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی صاحب، میں آپ کے آگے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آنے ہی نہیں ہے، تو جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا، جو میرے سے اس کا انشاءاللہ میں ضرور کروں گا۔ تو اس حوالے سے میں چوہی صاحب کا اسپیشلی بہت شکر گزار ہوں کہ اس دن انہوں نے بلایا، اس کے بعد مجھے پروموشن ملی، اور میں یعنی کہ کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے کوریا میں رہتے ہوئے اپنے اخلاق سے یا کردار سے جتنے بھی مکاتب فکر کے وہاں لوگ ہیں ان سب سے میرا کوآرڈینیشن بہت اچھا ہے الحمدللہ، تو میں اپنا رول ادا کر رہا ہوں۔ تو پہلے بھی آپ نے بلایا اس دن، تو جو میرے سے ہو سکا میں نے اس دن بھی آپ کو اپنے ویوز پیش کیے، آج بھی میں اپنے ویوز پیش کر رہا ہوں۔ تو میں جب ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے مجھے اپوائنٹ کیا، اس کے بعد پھر مجھے ایشیا کا ممبر بنایا گیا۔ یہ تقریباً ساری آپ کو ساری چیز بتا دی ہے کہ میں کس طرح اس میں انٹر ہوا۔ مقصد صرف کہنے کا یہ ہے
अपना मनहाजुल कुरान से मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी थी, जमीर साहब से बहुत पुरानी थी, स्पेशली जब उन्होंने मुझे एज ए मेंबर लिया या एज ए उसमें रफाकत ली, वो तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि वहाँ जितने भी हम कादिर फिक्र लोग हैं, सबका पॉजिटिव रोल है, सबका एक दूसरे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अल्लाह ताला इसको नजर बद से बचाए और सबको एक दूसरे साथ भाइयों की तरह चलने का और भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बत से प्यार से चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जैसा कि नाज़रीन आपने सुना जमील चौधरी साहब को और शहजाद अली भट्टी साहब को, इन दोनों का मकसद डॉक्टर अल्लामा ताहिर कादरी साहब के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाना है। जहां तक आप लोगों को समझ आई होगी, जहां तक मुझे समझ आई है, इन दोनों का मकसद ये है कि अल्लामा साहब के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अब नाज़रीन हमने दोनों मेहमानों से डॉक्टर अल्लामा ताहिर कादरी साहब की सालगिरह के हवाले से जो तकरीबात मुनक़द हुई हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, पर यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। प्लीज स्टे विद अस। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। ब्रेक से पहले हम अपने मेहमानों से अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की सालगिरह के हवाले से जो तकरीबात पूरी दुनिया में मुनक़्क़द होती है उस हवाले से बात कर रहे थे। जमील चौधरी साहब से पूछते हैं कि जमील चौधरी साहब, जो अल्लामा साहब की सालगिरह के हवाले से तकरीबात मुनक़्क़द होती हैं पूरी दुनिया में, उसका आखिर मकसद क्या होता है और मतलब कहाँ कहाँ पर ये तकरीबात मुनक़्क़द होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक बहुत बड़ा अजीम कायद अता किया, जो कि अल्लाह ताला ने जिनको बहुत ज्यादा सलाहियतों से नवाजा है। जी जी। और हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदजिलुल आली, आपने जब से दावत और तरबियत के काम का आगाज किया जी जी, तो आपके फॉलोअर्स की तादाद देखते ही देखते वो हजारों में नहीं लाखों की तादाद में चली गई और आपके फॉलोअर्स दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं। जी जी, जो आपके साथ बहुत ज्यादा अकीदत रखते हैं, आपके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और जब हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदजिलुल आली, जब आपकी विलादत का दिन आता है, आपके बर्थडे का दिन आता है, तो इस दिन को आपके साथ मोहब्बत करने वाले वो जहां जहां पर भी दुनिया भर में मौजूद हैं, वो इसको बहुत खूबसूरत अंदाज से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। दुनिया के 5 बरआज़मों के अंदर जी जी, मिनहाजुल कुरान का जितना नेटवर्क है, इस्लामिक सेंटर्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूट हैं, दफातर हैं, लाइब्रेरीज हैं, तो हर जगह पर डॉक्टर साहब के अकीदतमंद जो है इस दिन को इंतहाई पुरमसरत तरीके से इसको मनाते हैं। वहां पर केक काटा जाता है, खुशी के तराने जो है वो गाए जाते हैं और बड़े एक दूसरे को ताइफ दिए जाते हैं और सबसे ज्यादा वो अल्लाह के हजूर जो है वो शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाते हैं और दुआएं की जाती हैं। दुआ करके अल्लाह के हजूर शुक्र अदा किया जाता है कि पाक परवरदिगार तूने हमें कितना अजीम कायदा अता किया है। तो बेसिकली ये अल्लाह के हजूर शुक्राने के तौर पर जो है ये दिन मनाया जाता है। जी जी जी, हमारे साथ शहजाद अली भट्टी साहब मौजूद है, जो कि अभी कुछ अर्सा 2-3 दिन पहले उन्होंने एक तकरीब में शिरकत की जो अवान इकबाल में अल्लामा साहब की सालगिरह के हवाले से मुनक्कद की गई थी। तो शहजाद अली भट्टी साहब, उस तकरीब के हवाले से हम नाज़रीन को कुछ बताइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने दोबारा मुझे मौका दिया बात करने का। तो इसके बारे से मैं आपको बताता हूँ कि मैं तकरीबन महीना सवा महीना हो गया, 1 महीना 10-12 दिन हो गया तकरीबन आए हुए। तो अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा फजल समझता हूँ कि मुझे 2-3 बार शर्फ हासिल हुआ कि मैं मरकज में गया और मुझे टाइम दिया गया। तो मैंने रिक्वेस्ट की तो मुझे उन्होंने बुलवा लिया। तो रिसेंटली जैसे आपको पता है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से भी जो हमारे रूहानी कायद हैं उनसे मुलाकात हुई
انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ آپ وہاں جا کے دوبارہ اپنے کام کو ہائی لائٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویشن دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو میرے لیے ان کا یہ کہہ دینا، الفاظ کہہ دینے، یقین کریں کہ دوسرے لفظوں میں آپ کہتے ہیں کہ سینہ چوڑا ہو گیا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور لگتا نہیں تھا کہ مطلب جو ہے نا ان سے میری پہلی ملاقات ہے. لگتا تھا کہ جیسے پہلے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جب اتنی محبت دیتے تھے، محبت دی انہوں نے، اپنائیت دی انہوں نے. اس دن بھی آپ سے ذکر کیا کہ مجھے باقاعدہ انہوں نے ایک مٹھائی کی ٹوکری بھی دے دی کہ آپ یہ گھر لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں. تو میرے لیے تو سمجھے گا خوشی کا ٹھکانے نہ رہا. تو اس حوالے سے پہلی ملاقات میری ان سے ہوئی. پھر اس کے بعد ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب سے ہوئی. اس دن اپنا جو جمیل صاحب بھی میرے ساتھ تھے، ہماری ملاقات ہوئی تھی. اس طرح میں انڈوز کرتا ہوں کہ آج بھی ہماری ملاقات ہے. آپ سے یعنی یہاں سے فارغ ہوئے ہم نے وہاں جانا ہے. تو تھوڑے دن پہلے ایوان اقبال میں میری ملاقات ہوئی. میں گیا، اسپیشلی میں نے ٹائم لیا ہوا تھا، میں آؤں گا. تو انہوں نے دست شفقت رکھا اور بلایا، اپنے پاس بلایا. اتنی عزت دی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس دن اسپیشلی میں ذکر کروں گا کہ یعنی کہ اس دن کیک سمنی ہونے کے بعد جب ہم اسپیشلی کھانے کے لیے گئے تو مجھے اسپیشلی انہوں نے وہاں بلایا کہ اور لوگوں کو، میڈیا کو انٹروڈیوس کرایا کہ یہ ہمارے کوریا میں لیڈروں میں سے ہیں. تو میں یقین کریں کہ اتنا خوش ہوا کہ میرے میں کوئی لیڈر والی کوالٹی تو ہے کوئی نہیں ہے، نہ اتنا کوئی نالج ہے. تو اتنا انہوں نے پروموٹ کیا، اتنا انہوں نے انکریج کیا کو سمجھ لیں کہ دوبارہ سینہ چوڑا ہو گیا. تو اس دن جو انہوں نے اسپیچ میں اسپیشلی میں ایک میسج دینا چاہوں گا. جو اس دن لبل باب تھا، ڈاکٹر طاہر القادری جو ہمارے روحانی قائد ہیں، ان کی برتھ ڈے کے والے سے پروگرام تھا. اس پہ جو ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے جو میسج دیا اپنی قوم کو، میجر جو میں نے اس دن محسوس کیا، جو انہوں نے پیغام دیا وہ یہ تھا کہ سیاست اور دین کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جیسے کہ پریویس سسٹم میں چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات سے لے کے، صحابہ سے لے کے، تابعین سے لے کے، کہ وہ معیشت کے لحاظ سے یا لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کے لحاظ سے، جو سینٹ اس وقت سینٹ تو نہیں تھی یا پارلیمنٹ تو نہیں تھی، ظاہری بات ہے مسجدوں میں یا بڑی بڑی درسگاہوں میں یہ وہاں فیصلے ہوتے تھے. تو اس وقت انہوں نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیے. 3-4 انہوں نے پوائنٹ اس دن رکھے، اخلاقی طور پر، لسانی طور پر، اس کے بعد اپنا دنیاوی طور پر کہ آپ نے اپنی عوام کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. وہ ظاہری بات ہے اس وقت اگر مدارس تھے یا مسجدیں تھیں اس وقت وہاں یہ فیصلے ہوتے تھے. آج کل کے دور میں یہ پارلیمنٹ ہے. تو ظاہری بات ہے جو پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے جائے گا تو وہی وہاں کوئی اپنا ووٹ ڈالے گا کہ کس طرح ہم نے اپنی قوم کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. اس میں میجر چیز یہی ہے کہ اپنا تعلیم کو اوپر فوکس کرنا ہے، اسپتال کے اوپر فوکس کرنا ہے. اس کے بعد جو دوسرا انفراسٹرکچر ہے اس پر غور کرنا ہے. تو اب وہاں جا کے ہمارا کوئی نمائندہ الیکٹ ہو کے جائے گا، کوئی دینی بنا جائے گا، کوئی دینی سوچ رکھنے والا، فکر رکھنے والا، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ جو سوچ رکھتا ہے وہ وہاں جائے گا تو وہی وہاں اپنے کوئی ویوز پیش کر سکتا ہے یا کرے گا. تو اس حوالے سے انہوں نے وہ بڑی مفصل جو ہے اپنا گفتگو فرمائی تھی. میں سمجھ سے قاصر تھا جو انہوں نے الفاظ اس دن استعمال کیے. میرے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے کل ہی پرسوں فیس بک اوپر بھی ڈالی ہے. تو جو صاحبان یہ سن رہے ہیں، جو اپنا ہمارا جو پروگرام ہو رہا ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور سنیں کہ دین کا اور سیاست کا کیا تعلق ہے. ہمارے پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا مطلب اپنا الفاظ سخت استعمال نہیں کرنا چاہتا ذہنی بیمار کا، کہ وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ دین اور سیاست کا تعلق کیا ہے. اگر سیاست ہو دین کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی جہاد کوئی نہیں ہے. کہ انسان اگر الیکٹ ہو کے یا اپنا پارلیمنٹ میں جاتا ہے، جو کوئی الیکشن لڑ کے وہاں جاتا ہے، وہ فوکس دین کو کرے اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کرے، تو اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، بٹ صاحب سمجھ گیا ہوں میں آپ کی بات. تو جمیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ سیاسی والے سے بھی آگاہی فراہم کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ووٹ اس کو ڈال لیں یا اس کو ڈال لیں؟ کیا آپ جو سیاست کے والے سے بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب، تو کیا تھوڑا سا ہمارے ناظرین بتائیں کہ منہاج القرآن جو ہے سیاست کے والے سے بھی جو پاکستان سمیت بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو سیاسی آگاہی فراہم کرتی ہے؟ جی بہت شکریہ. میں بھی چاہ رہا تھا، ایک سوال تھا جو آپ نے جب اس پروگرام کا آغاز کیا تو اس وقت آپ نے ابتدائی میں فرمایا کہ
ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی جو تحریک ہے، جو مشن ہے، اس کے مقاصد میں اس کا جو مقصد تھا وہ نواز شریف حکومت کو ہٹانا اور ان کے اقتدار کا خاتمہ۔ ساتھ ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داران کو سزا دی جائے۔ جی، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی تحریک، آپ کے جو مقاصد ہیں، اس مشن کے جو مقاصد ہیں، جی جی، ان میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ کسی کی حکومت کو گرانا ہے یا کسی کو کسی اور کو لانا ہے، جی جی، کسی کو ہٹانا ہے، جی جی، یا ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی اس تحریک اور مشن کی جنگ جو ہے یہ کسی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ جی جی، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جس طرح خود ایک بہت بڑے عظیم لیڈر ہیں، ایک بہت بڑے عظیم مذہبی رہنما ہیں، اسی طرح ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے جو مشن کے مقاصد ہیں وہ بھی بہت عظیم ہیں، جی جی، اور بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ جی جی، یہ بہت چھوٹے لیول کے بات ہے کہ کسی کی حکومت کو گرانا ہے یا کسی کی ذات کو ہٹانا ہے، یہ منہاج القرآن کے مقاصد میں ہمارا مقصد تھا کہ اس تناظر میں ہم نے بات کی جی، میں تھی اسی طرف کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داران کو وہ سمجھتے ہیں کہ شریف برادران ذمہ داران ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے، جی، میں وہ اسی سمجھتے ہیں، اس حوالے سے ہم اس حوالے سے بات کی تھی، ادروائز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت آنا مقصد تھا۔ جی، میں اسی طرف آتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی جو تحریک ہے یہ بیسیکلی فروغ اسلام کی تحریک ہے، تجدید حیاء دین کی تحریک ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی تجدید کے لیے، اور اسلام کی جو اقدار ہیں جن کے اوپر آج گرد آ گئی ہے، غبار آ گیا ہے، اور اسلام کا جو امیج آج پوری دنیا میں خراب کر دیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں اور اسلام جو ہے دہشت گردی پر مبنی دین ہے، تو یہ جو ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے مقاصد میں ایک یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کو اسلام کا حقیقی فیس دکھانا ہے کہ منہاج القرآن جو ہے وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے ہیں اور اسلام کا حقیقی فیس لوگوں کے سامنے عیاں کرنا ہے۔ تو ایک یہ بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ آج کے دور میں ہم اسلام کو کس طرح اسلام کی خدمت بہتر انداز سے کر سکتے ہیں اپنے اسلامی معاشرے کے اندر، اور وہ جو نان اسلامک کنٹریز ہیں ان کے اندر ہم اسلام کا میسج کس طرح ان کمیونٹیز تک پہنچا سکتے ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر جو ہے یہاں پر چونکہ پاکستان عوامی تحریک جو کہ منہاج القرآن ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو ایک بہت بڑا عظیم عالمگیر مشن ہے، اس کا ایک ونگ ہے پاکستان عوامی تحریک، جو کہ ہماری سیاسی جماعت ہے، سیاسی پارٹی ہے پاکستان عوامی تحریک، جو اس پاکستان کے اندر بیسیکلی پاکستان عوامی تحریک جو ہے اس کی جو جنگ ہے وہ اس نظام کے ساتھ ہے۔ پاکستان عوامی تحریک وہ نہ اس کی جنگ نون لیگ کے ساتھ ہے، نہ اس کی جنگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، نہ اس کی جنگ کسی اور جماعت کے ساتھ ہے۔ پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی جو جنگ ہے وہ اس نظام کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اس ملک کے غریبوں کو ان کے رائٹس دلوانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اس پاکستان کے متوسط اور پسے ہوئے طبقے کو ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اور آئین پاکستان کے جو پہلے 41 آرٹیکل ہیں وہ شروع سے 1 سے لے کر 41 تک وہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کے ان کو رائٹس دلاتے ہیں کہ ان کو بیسیکلی ان کے رائٹس دیے جائیں۔ تو یہ موجودہ حکومت یا اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں پاکستان کے اندر رہی ہیں انہوں نے پہلے 41 آرٹیکل ان کو معطل کر رکھا ہے، اور اس میں نہ اس ملک کے اندر غریب کے لیے روزگار ہے، نہ اس ملک کے اندر غریب کے لیے علاج ہے، نہ اس ملک کے اندر غریب کے لیے صاف پانی ہے، نہ اس ملک کے اندر غریب کو تحفظ ہے۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ استحصال ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس ملک کے اندر یہ نظام، موجودہ نظام، یہ جاگیردار کو سپورٹ کر سکتا ہے،
सरमायादार को सपोर्ट करता है, वडेरे को सपोर्ट करता है, बदमाश को सपोर्ट करता है, जानी और शराबी को सपोर्ट करता है और उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब इस मुल्क का जो निज़ाम है, ये जो थाने का कल्चर है, ये जो कचहरी का कल्चर है, ये जो सरकारी दफातर के अंदर जो हर रोज लोगों से लाखों करोड़ों रुपया रिश्वत की शक्ल में लेके हड़प किया जाता है, इस निज़ाम को डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इसको बदलना चाहते हैं। जिसके तहत पीपल्स पार्टी और नून लीग दोबारा आ जाते हैं, वो मौजूदा निज़ाम को बेसिकली बदलना चाहते हैं। ये जो हुकूमत है या इससे पहले जो हुकूमतें जितनी भी आती रहीं, ये इनकी जड़ें इन्होंने इतनी मजबूत कर रखी हैं कि ये सिस्टम, मौजूदा सिस्टम, चूंकि हर जगह पर इन्होंने अपने बंदे बैठा रखे हैं। जी जी। जो इलेक्शन कमीशन है, जिसका काम इलेक्शन करवाना है, वहां पर ये आपस में गठ जोड़ करके अपने बंदे बैठा देते हैं। जी जी। फिर वो इलेक्शन कमीशन ने आगे इलेक्शन करवाना होता है, फिर वो इनके बंदे होते हैं, इनके बंदे फिर इन ही को सपोर्ट करते हैं। जबकि पाकिस्तान का जो आइन है, जिस तरह ये इलेक्शन के दौरान लाखों करोड़ों अरबों रुपया ये लोगों में तकसीम करते हैं, वोट खरीदते हैं, लोगों को खरीदा जाता है, गुंडागर्दी की जाती है, कत्लो गारतगरी की जाती है, तो जिस तरह इन्होंने एक निजाम बना रखा है कि इलेक्शन कैसे जीतना है, इलेक्शन जीतने के लिए आपके पास 100, 200, 500 गुंडों का होना जरूरी है। इलेक्शन जीतने के लिए थाना आपके हाथ में होना जरूरी है। इलेक्शन जीतने के लिए आपके पूरे हलके के पटवारी आपके हाथ में होने चाहिए, तहसीलदार आपके हाथ में होना चाहिए, सरकारी मशीनरी आपको पूरा सपोर्ट करे। ये उसको पहले खरीद लेते हैं। और इस तरह क्या है, जब ये भरमार, जब पैसा इस्तेमाल होता है इलेक्शन से पहले, आज देखें अभी इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो 4.5 साल इन लोगों ने 4.5 साल मुल्क के अंदर कोई ऐसे तरक्याती काम नहीं किए। वही बड़े बड़े इन्होंने चंद एक प्रोजेक्ट्स किए हैं कि उनमें भी अगर आप देखेंगे तो अरबों रुपए की करप्शन है। तो इस वक्त आप देखें पूरे मुल्क के अंदर जो इनके कैंडिडेट्स हैं, हुआ एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, नीचे चेयरमैन हैं, यूसी लेवल के नीचे फिर काउंसलर हैं, इस वक्त वो सारे लोग एक्टिव हैं। क्या कर रहे हैं इस वक्त? वो लोगों की गलियां बना रहे हैं, लोगों को गैस के लिए जो है वो पाइप लाइनें बिछाई जा रही हैं। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों पे पट्टी बांधने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इस वक्त ये छोटे छोटे काम करके लोगों को जो है ये खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इलेक्शन के करीब ये काम करके लोगों की जबानें बंद कर देंगे। साहब ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। आप जहां तक नाज़रीन समझ पाए होंगे कि अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो है मौजूदा करप्ट निज़ाम के खिलाफ है। तो अब मौजूदा जो निज़ाम है, इसके खात्मे के लिए कोई तहरीक का आगाज भी होगा कि नहीं होगा? मतलब कैसे इस निज़ाम से का खात्मा किया जाएगा? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पाकिस्तान अवामी तहरीक, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदाजिलुल आली, आपकी जितनी जदोजहद है ये इस निज़ाम के खात्मे के लिए और उस मुल्क के अंदर इनकलाब के लिए है। और इंशाअल्लाह ये तहरीक, इस तहरीक के कारकुन, इस तहरीक के कायद पुराज़्म हैं, हौसले बहुत बुलंद हैं, जवां हैं। ये इनकलाब के लिए, इस मुल्क और कौम की तकदीर को बदलने के लिए, गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए इंशाअल्लाह हम पहले दिन से लेकर आज दिन तक हमारे हौसले उसी तरह हैं। और इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के फॉलोअर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में सरगर्म अमल हैं। इंशाअल्लाह इनकलाब पर हमारा ईमान है, तब्दीली पर हमारा ईमान है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, इस मुल्क और कौम की तकदीर बदली जाएगी, इसके अंदर इनकलाब आएगा, हर शोबे के अंदर इनकलाब आएगा, हर शोबे के अंदर खुशहाली आएगी पाकिस्तान में। जमील साहब, प्रोग्राम का वक्त करीब खत्म हुआ जा रहा है, तो प्रोग्राम के आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, इससे पाकिस्तान की अवाम ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। तो जो सानिया माल्टोन के जो शोहदा हैं, उनके वर्सा अभी तक इंसाफ के मुंतजर हैं, जबकि बाकर नजफी कमीशन रिपोर्ट में भी जिम्मेदारान का तयन कर दिया गया है। तो आप मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उससे क्या मतलब कि तवक्का रखते हैं, या आप क्या समझते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट करे जिससे आप को इंसाफ मिल सके? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि आपको मालूम है कि मिनहाजुल कुरान के साथ
ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے ساتھ، آپ کے فالورز کے ساتھ منہاج القرآن کی سیکریٹریٹ کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا اور منہاج القرآن کے رفقا اراکین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، جس کو پوری دنیا نے دیکھا، لائیو ٹی وی چینلز نے پوری دنیا کو دکھایا کہ دن دہاڑے 14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور 100 کو گولیاں مار دی گئیں، اور 2 ہماری بہنیں تھیں، ان کے بھی چہروں کے اوپر گولیاں مار کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ ریاستی دہشت گردی کا بہت بڑا ایک واقعہ ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور پہلے دن سے لے کر آج دن تک ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ پرزور طریقے سے اس پاکستان کی عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے قانون کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہمیں انصاف دیا جائے۔ ہم پہلے دن سے لے کر آج دن تک ہم انصاف مانگ رہے ہیں، اور ہمارے وکلاء ہر روز ہر دوسرے دن عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور جا کر اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اسی سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب محترم نثار صاحب سے یہ اپیل کی ہے، پروگرام کے اندر بھی اور پریس کانفرنس کر کے بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ چیف جسٹس صاحب، آپ نے تو پاکستان کے اندر کئی موقعوں پر سو موٹو ایکشن لیا ہے، ایسے اور چھوٹے چھوٹے کیس ہیں، پلیز چیف جسٹس صاحب، یہ ملک کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ہم آپ کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ریاست ہمیں بھی رائٹس، ریاست کو ہمیں بھی ہمارے رائٹس دینے چاہیے، ہم بھی اپنا حق رکھتے ہیں۔ ہم ابھی تک مسلسل انتظار میں ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ، جس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کسی اور کی سپریم کورٹ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہماری بھی ہے، ہم پاکستانی شہری ہیں، اس سپریم کورٹ سے ہم بھی اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، جس طرح ہمارے قائد نے کیا ہے۔ آج تک ہم انتظار میں ہیں کہ یہ سپریم کورٹ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر ایکشن لے، سو موٹو لے، اور چیف جسٹس صاحب خود اس کیس کو سنیں اور ہمیں انصاف دلایا جائے۔ ہم بزدل نہیں ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو اللہ نے جو ہمت دی ہے، جو جرأت دی ہے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے فالورز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اگر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اپنے فالورز کو یہ کہہ دیں کہ ہم نے عدالتوں سے انصاف نہیں، ہم نے خود انصاف خود لینا ہے، تو یہ پاکستان کے جتنے حکمران، جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں، پاکستان کی سرزمین ان پر تنگ ہو جائے، وہ اس ملک میں سانس بھی نہ لے سکیں۔ آج ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ان کو مشکور رہنا چاہیے کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، ورنہ ان لوگوں کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے، سانس لینا مشکل ہو جائے۔ آج ہمارے قائد، ہماری پوری قیادت کل بھی سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کر رہی تھی، اور آج بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب، یہ بھی ملک کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، پلیز ہمیں بھی انصاف دیا جائے، ہم انتظار میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انصاف ملے گا۔ اچھا، پروگرام کا چونکہ وقت ایک مخصوص ہوتا ہے اور وقت ختم ہوا جاتا ہے، تو پروگرام کے آخر میں شہزاد علی بھٹی صاحب ایک مختصر سا پیغام آپ جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے، اور آخر میں جمیل چوہدری صاحب، آپ بھی جو دنیا میں اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آپ کے مناظر الکلام کے یا پاکستانی جو دنیا بھر میں رہتے ہیں ان کے لیے پیغام جو آپ دینا چاہیں۔ بٹ صاحب پہلے آپ ایک مختصر سا پیغام دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کیا ہستی ہے کہ میں بہت بڑا پیغام دوں، پیغام میں اپنے قائد کا دوں گا، بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 2 منٹ کی میں بات کروں گا، اس کو اس میں انڈوز کر لینا۔ ڈاکٹر صاحب کی برتھ ڈے کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام ابھی ہوئے ہیں پوری دنیا میں ہوئے ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پاکستان، پورے یورپ میں جہاں جہاں بھی ہوئے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ۔ تو اس پہ ایک ہی چیز کو فوکس کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کے حوالے سے برتھ ڈے منانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو ان کی خدمات ہیں وہ ہائی لائٹ کی جائیں پوری دنیا میں کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کیا ہیں۔
تو میرے سے بہتر جمیل صاحب بتا سکیں گے، لیکن میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں. پچھلے ہی دنوں ایک میں نے کلپ دیکھا، وہ شاید یو ایس اے میں کوئی بہت بڑی یونیورسٹی تھی، تو وہاں انہوں نے چیلنج کر دیا سب سائنٹسٹ کو کہ کوئی سائنسدان کوئی ایسا کوشچن کرے، جو مرضی کوشچن کرے، میرا اعلان ہے پوری دنیا میں اسٹل ابھی بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی بھی کوئی ایسا کوشچن کرے میں جواب نہ دے سکوں تو میں اسلام کی خدمت چھوڑ دوں گا. اتنا بڑا انہوں نے چیلنج، ابھی تک وہ اسٹل قائم اور جاری ہے. تو اس وقت جو انہوں نے چیلنج کیا تو اس وقت کسی نے سائنٹسٹ نے کوشچن کر دیا سپیڈ آف لائٹ کے حوالے سے. ابھی وہ کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ کے چینل کے طرف سے میں ریکویسٹ کروں گا پوری دنیا کے جتنے بھی ویورز ہیں وہ اس کو چیک کریں. انہوں نے جو چیلنج کیا تھا وہ یوٹیوب کے اوپر ہے سپیڈ آف لائٹ کے حوالے سے. اس نے سائنٹسٹ نے کوشچن یہ کیا تھا کہ آج کے دور میں ہم جو ہے نا سپیڈ آف لائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، جسٹ ایک سوئچ آن کرے تو ٹیوب لائٹ جو ہے نا وہ جل جاتی ہے. تو اس کی جو میئرمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ پروگرام تھا، بہت بڑا کوشچن تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے قرآن اور سنت سے دونوں طریقے سے یعنی کہ چیلنج کیا تھا اور دونوں ہی طریقے سے اس کا انہوں نے جواب دیا. پہلے انہوں نے جواب دیا قرآن سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا گئے معراج کے اوپر گئے تو وہ اپنا وہ جو میئرمنٹ تھی اس کے حوالے سے کہ جب ایک کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی اور وہ وہاں سے سدرۃ المنتہا سے ہو کے واپس بھی آ گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد. تو دوسری یعنی کہ حدیث انہوں نے اس طرح اس کو واضح کیا کہ براق کے اوپر وہ گئے تھے، برق کی جمع براق ہے، تو جہاں اس کی نظر پڑتی تھی اس براق کی وہاں اس کا سٹیپ ہوتا تھا. تو اس لحاظ سے انہوں نے جو جس طرح انگلش میں انہوں نے اس پوری نیشن کو پورے اپنا یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو بہت بڑی کانفرنس تھی کسی یونیورسٹی کے اندر چیلنج کر کے اس کو پروو کیا. یہ صرف ایک میں نے چیز آپ کو بتائی ہے، مجھے صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں آ رہا کہ میں کس طرح اس کو یعنی کہ آپ کے سامنے رکھوں پیش کروں. آپ کا مقصد جو واضح ہو گیا ہے. جمیل صاحب آپ بھی جو مطلب پورے ناظرین کو اپنے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہے تو آپ پلیز دے سکتے ہیں. آپ بھی. جی بہت شکریہ. میں ایک بار پھر آن نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے بہت سارا ٹائم وقف کیا. میسج یہ ہے پوری قوم کے لیے کہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں پاکستان سے باہر ساؤتھ کوریا کے اندر رہتے ہوئے. جب ہم جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جو یورپ کے اندر ہیں، عالم مغرب میں یا جاپان، کوریا، کسی بھی ملک کے اندر ہیں، جب وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان کے حالات کی طرف دیکھتے ہیں، واقعات جب ان تک پہنچتے ہیں، جدید میڈیا آج کے دور میں الیکٹرانکس میڈیا بڑی تیزی کے ساتھ خبریں دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتا ہے. تو جب اوورسیز پاکستانی پاکستان کی طرف جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ دنیا اس وقت کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی. دنیا ترقی کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ روز بروز پستی کی طرف جا رہا ہے. یہاں زندگی ابتر ہے، یہاں پر لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت موجود نہیں ہے. لاکھوں کی آبادی ہوتی ہے، ایک ہاسپٹل ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی مشینری نہیں ہوتی، لوگوں کا علاج نہیں ہو پا رہا. پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے. اور جب ہم باہر سے دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف تو ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ پاکستان میں بسنے والے نوجوان اپنے تعلق والے، اپنے عزیز و اقارب جو ان کے بیرون ملک ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے اس ملک سے نکالا جائے. ہم بھی باہر جانا چاہتے ہیں، اس ملک سے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں. کیوں اس ملک کے اندر روزگار نہیں ہے؟ جو بیرون دنیا ہے، اگر ان ممالک کو ہم دیکھیں، جیسے میں ساؤتھ کوریا سے بلانگ کرتا ہوں تو ساؤتھ کوریا کے اندر جو قدرتی وسائل ہیں، نہ ان کے پاس آئل ہے، نہ ان کے پاس گیس ہے، کوئی معدنیات ان کے پاس نہیں ہے. صرف ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے اندر صرف انڈسٹری ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسی زمین ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار قدرتی وسائل اللہ نے عطا کر رکھے ہیں
اور پاکستان کے اندر سونا موجود ہے، آئل موجود ہے، گیس موجود ہے، کولے کے ذخائر موجود ہیں، اور پاکستانی قوم کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے. دنیا مانتی ہے پاکستانی، دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں بھی پاکستانی گئے ہیں انہوں نے ہر شعبے کے اندر لوہا منوایا ہے. دنیا، پوری دنیا پاکستانی ذہن کی قدر کرتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے، ان لوگوں کو تحفظ نہیں ہے. آج ہر پاکستانی ملک سے بھاگنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے. سوچئے یہ ایسا کیوں ہے؟ سوچئے ایسا کیوں ہے؟ پاکستان جس طرح دوسرے ممالک ہیں، پاکستان بھی اسی طرح کا ایک ملک ہے. یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں ملک عطا کیا، اتنی بہترین زمین ہمیں عطا کی، اتنے اللہ نے وسائل ہمیں عطا کی. تو پھر وجہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں، لوگوں کا مال محفوظ ہے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں. جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے. اور اس ملک کے اندر جب ہم کھانے کی طرف دیکھتے ہیں تو کھانے کی چیزیں 2 نمبر ہیں، میڈیسن 2 نمبر ہیں. یہاں لوگ ہر گھر کے اندر بیمار موجود ہیں، ہر گھر کے اندر الا ماشاءاللہ لوگ بیمار ہیں. اگر بڑے بیمار نہیں تو بچے بیمار ہیں، جوان بیمار ہیں. ہر گھر کے اندر پریشانی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ موجودہ حکمران، اس پاکستان کے وہ حکمران جو آج تک برسر اقتدار رہے، یہ اس ملک اور قوم کی تقدیر کو نہیں بدلنا چاہتے. اے پاکستانی قوم، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک بدلے، اس ملک کی تقدیر بدلے، ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل بدلے، تو ہمیں ان چور، ڈاکو، زانی، شرابی، بد کردار حکمرانوں سے جان چھڑانا ہوگی. جب انہوں نے عیاشیاں کرنی ہوتی ہیں، اچھا کھانا پینا ہوتا ہے، اچھی سیر و تفریح کرنی ہوتی ہے، تو یہ اپنی فیملی کو لے کر بیرون دنیا چلے جاتے ہیں. ہر ملک انہوں نے دیکھ رکھا ہے کہ باہر دنیا میں لوگ کس طرح زندگی گزارے ہوتے ہیں. جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو علاج کے لیے باہر آ جاتے ہیں. ان کا علاج باہر ہے، ان کی سیر و تفریح باہر ہے، گاڑی انہوں نے باہر لے رکھے ہیں. تو دوستان گرامی، وجہ کیا ہے کہ یہ اپنے ملک کو پیرس کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ اپنے ملک کو جاپان کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ اپنے ملک کو کوریا کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ یہ اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ پھر ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ہمارے شعور کو بیدار کر دے اور ہمیں یہ درد عطا کر دے. میں آخر میں پھر آن نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور محترم گیلانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، محسن شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بہت سارا وقت دیا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے جمیل چوہدری صاحب کا اور شداد علی بٹی صاحب کا پیغام سنا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.